السلام علیکم ویورز. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ سیلاب کا ہے. سیلاب کی وجہ سے ہمارا ملک کا 1/4 سیلاب میں ابھی بھی ڈوبا ہوا ہے. ہماری حکومت دنیا سے مدد امداد مانگ رہی ہے اور دنیا کے لوگ، ممالک، حکومتیں، ادارے بھی سیلاب میں ڈوبے ہوئے لوگوں کی مدد امداد کر رہے ہیں. اس دوران ہمارے ملک میں 2 اور ایشو کھڑے کر دیے گئے جس وجہ سے سیلاب کا متاثرین ان کا جو مدد امداد تھی اور جو ان کی طرف توجہ تھی وہ پیچھے چلی گئی. ایک آ گیا ٹرانسجینڈر بل، ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018، اور دوسرا عمران خان نے اسلام آباد میں دھرنے کا اعلان کر دیا اور ان کا کہنا ہے کہ میں کسی وقت بھی اسلام آباد کی طرف مارچ کروں گا. اب یہ 2 باتیں ایسی ہیں کہ جس سے سب سے زیادہ ان دونوں باتوں سے متاثر ہو رہی ہیں تو وہ سیلاب متاثرین ہو رہی ہیں. پنجاب کا کچھ ایریا ہے لیکن ہمارے راولپنڈی، لاہور، بہاولپور، ان علاقوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہیں یہ سب سے زیادہ یا کے پی کے میں جو لوگ ٹھیک ہیں، سیلاب میں ڈوبے ہوئے نہیں ہیں، وہ ان دونوں ایشوز کے اوپر کھڑے ہیں اور وہ سیلاب کے متاثرین کو بھولے ہوئے ہیں. ایک دفعہ مدد امداد یا چند کپڑے بھیج دینے سے ان کی زندگی بہتر نہیں ہوگی. ہمیں ان کو مکمل توجہ کی ضرورت ہے. اب ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 آیا ہے اور اس میں پاکستان کی عوام، لوگ، کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد سوشل میڈیا اور نجی محفلز میں اس بل کے اوپر سخت اعتراض کر رہے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس بل کی وجہ سے، ایکٹ کی وجہ سے لڑکا لڑکے سے شادی کر سکتا ہے، لڑکی لڑکی سے شادی کر سکتی ہے، اور یہ LGBT کو رائٹس دینے کے برابر بات ہے، اور اس سے خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے اعتراض کیا ہیں، جو اعتراض کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، کس وجہ سے کر رہے ہیں، اور وہ اعتراض ہیں کیا، آیا وہ اعتراض درست ہے، اور دوسرا کہ یہ ایکٹ ہے کیا، اس پورے ایکٹ کو ہی نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے، ایکٹ ہے کیا. میں یہ دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ابھی یہ معاملہ وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج ہو چکا ہے. یہ بل ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 ٹرانسجینڈر کی پروٹیکشن، ریلیف، ریہیبلیٹیشن آف رائٹس آف دی ٹرانسجینڈر پرسنز اینڈ دیئر ویلفیئر، ان کی ویلفیئر کے لیے یہ بنایا گیا ہے. اس کی ٹوٹل جو سیکشنز ہیں وہ ہیں 21. اس ایکٹ میں ٹرانسجینڈر کی ریکگنیشن کی گئی ہے کہ یہ ٹرانسجینڈر ہیں. ان کی پروہیبشن اگینسٹ ڈسکریمنیشن، کہ ان کو ڈسکریمنیٹ کی نہیں کیا جائے، انفیئر ٹریٹمنٹ ایجوکیشن میں، امپلائمنٹ میں، ٹریڈ میں، کسی بھی جگہ پر ڈینائل نہیں ہونا چاہیے، ہیلتھ کیئر میں، اور پھر اسی طرح پبلک سیکٹر میں ان کے لیے سیف ٹریول ہو، پبلک فیسلٹیز ٹرانسپورٹ میں یہ، اور پھر اس کے ساتھ پروہیبشن اگینسٹ ہراسمنٹ، یہ سیکشن 5 ہے، کوئی بندہ ہراسمنٹ نہیں کر سکتا. سیکشن 6 اوبلیگیشن آف دی گورنمنٹ، کہ گورنمنٹ پروٹیکشن سینٹر اینڈ سیف ہاؤسز ان کے لیے بنائے گی. سیپریٹ پریزنز، جیل کے اندر سیپریٹ پریزن، اور ان کو اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے، کنفائنمنٹ سیلز یہ سیپریٹ ہونے چاہیے. ووکیشنل ٹریننگ پروگرامز، اور ان کو اسمال بزنسز بنانے کے لیے گورنمنٹ نے کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ ان کی مدد کرے. پھر سیکشن 7 ہے کہ ان کو وراثت میں حصہ دینا چاہیے. وہ ٹرانسجینڈر جو ہے وہ کسی پیرنٹس کے ہی ہے نا، تو وہ پیرنٹس کی وراثت میں اس کو اس کا حصہ ہونا چاہیے، اچھی بات ہے. پھر اس کے بعد رائٹ ٹو ایجوکیشن دیا گیا ہے کہ ان کا رائٹ ایجوکیشن کا کوئی ادارہ ان کو ایڈمیشن دینے سے ڈینائل نہیں کر سکتا، یونیورسٹی، کالج، اسکول. پھر رائٹ ٹو امپلائمنٹ، اگر ان کی تعلیم ہے وہ اس کوالیفیکیشن کے اوپر مکمل اتر رہے ہیں تو کوئی بھی ادارہ، انسٹیٹیوشن، ڈپارٹمنٹ، آرگنائزیشن ریفیوز نہیں کر سکتے کہ ان کو میرٹ پر اترتے ہوئے جاب دینے سے. رائٹ ٹو ووٹ دیا گیا ہے.
کہ وہ ووٹ کر سکتے ہیں. No transgender shall be deprived of their right to cast a vote during national convention or local government elections. Section 11 ہے right to hold public office. وہ اپنے آفیسز بنا سکتے ہیں, الیکشن لڑ سکتے ہیں. یہ اس رائٹ ایکٹ کے اندر ان کو رائٹ دیا گیا ہے. رائٹ ٹو ہیلتھ دیا گیا ہے سیکشن 12 کہ وہ اپنا علاج کسی بھی جگہ سے وہ اپنا علاج کروا سکتے ہیں اور اس کے علاج کے لیے ان کو کوئی پرابلم نہیں آنی چاہیے. رائٹ ٹو اسمبلی, وہ کہیں بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں. رائٹ ٹو ایکسیس پبلک پلیسز, وہ پارکس میں جا سکتے ہیں, وہ کسی بھی جگہ کے اوپر جہاں پہ پبلک گیدرنگ ہو وہ وہاں پہ جا سکتے ہیں. رائٹ ٹو پراپرٹی, وہ پراپرٹی خرید سکتے ہیں, لے سکتے ہیں سارا کچھ. ہمارے یہاں سب سے بڑا ان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے, وہ پراپرٹی نہیں لے سکتے, ان کو کوئی بندہ کرائے پہ مکان نہیں دیتا. تو فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے ہیں. پھر اس کے علاوہ سیکشن 17 اس ایکٹ کی اوفینس اینڈ پینلٹیز دی گئی ہیں کہ کوئی بندہ بھی ان کو رکھتا ہے یا مجبور کرتا ہے کس کام کے لیے, کہ ان سے بیگنگ ٹرانسجینڈر سے کروائے گا کہ مانگ کر آپ نے لانا ہے, تو یہ جرم ہوگا. اور اس کو 6 ایسا بندے سے کام کروانے والا جو ہوگا ٹرانسجینڈر سے, اس کو 6 ماہ قید ہوگی. اب اس کے تحت پولیس کسی کے خلاف FIR بھی دے سکتی ہے کہ آپ ٹرانسجینڈر سے کیوں بیگنگ کروا رہے ہیں. تو یہ دس از گڈ. تو اس سارے ایکٹ کے اندر یہ چیزیں ہیں. ٹرانسجینڈر کو رائٹس دیے گئے, پروٹیکشن دی گئی ہے, ریلیف دیا گیا ہے. تو اب مسئلہ کیا ہے, اعتراضات کیا ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر اس ایکٹ کو اتنا سخت تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے. اب میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے. میں نے اس سارے ایکٹ کا باغور مطالعہ کیا ہے, اس کو اسٹڈی کیا ہے, اور اس کے بعد اب آپ کے سامنے اب میں اعتراضات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. اعتراض کرنے والوں کا جو اعتراض کیے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بل ٹرانسجینڈر کی ویلفیئر اور پروٹیکشن اور پہچان کے لیے تو ہے, لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں اس سے کہیں اس ایکٹ میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ لڑکا لڑکی سے شادی کرے گا اور سارا کچھ. اعتراض کرنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ لڑکا بغیر میڈیکل کرائے لڑکی رجسٹر کروا کر کسی لڑکے سے شادی کر سکتا ہے. اسی طرح لڑکی بھی بغیر میڈیکل کرا کر لڑکا ڈکلیئر کر کے لڑکی سے شادی کر سکتی ہے, اور لڑکی خود کو لڑکا رجسٹرڈ کر کے وراثت میں لڑکے جتنا حصہ لے سکتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں جو اعتراض کیے گئے ہیں اس پورے ایکٹ کے اندر وہ کون کون سی سیکشنز ہیں. ایک جو اعتراض کیا گیا ہے وہ جینڈر آئیڈینٹی کے اوپر کیا گیا ہے. سیکشن 2 کی کلاز F ہے, جینڈر آئیڈینٹی مینس اے پرسن innermost and individual sense of self as male, female, or a blend of both, or neither, that can correspond or not to the sex assigned at birth. یہ ڈیفینیشن کی گئی ہے جینڈر آئیڈینٹی کی. اس ڈیفینیشن کے اوپر اعتراض ہے. اعتراض کرنے والوں کو کہنا ہے کہ اس ڈیفینیشن کو کریکٹ کیا جائے. اعتراض کرنے والے اس پورے ایکٹ کو تنقید نہیں کر رہے, وہ اس کی چند نکات, ڈیفینیشنز اور چند ایک سیکشن کو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ترمیم کیا جائے, اور اس ایکٹ کے وہ حق میں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ان ڈیفینیشنز کو اور سیکشن کو درست نہ کیا گیا تو یہ ایکٹ بجائے ان کے تحفظ کرنے کے لیے ان کے تحفظ میں, ان کے حقوق میں مزید مسائل اور بگاڑ پیدا کر دے گا. پھر اس کے علاوہ جو ٹرانسجینڈر پرسن کی ڈیفینیشن ہے اس کے اوپر بھی اعتراض کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈیفینیشن کی گئی ہے یہ بھی غلط ہے. ڈیفینیشن کیا ہے؟ ٹرانسجینڈر پرسن از اے پرسن ہو از انٹرسیکس ود مکسچر آف میل اینڈ فیمیل جینیٹل فیچرز اور کنجنٹل ایمبیگوٹیز. یہ ڈیفینیشن. اور ٹرانسجینڈر مین, ٹرانسجینڈر وومن, خواجہ سرا or any person whose gender identity and or gender expression differ from the social norms and culture
expectation based on the sex they were assigned at the time of their birth. جو ہمارے اعتراض کرنے والے ممبران اسمبلی اور ممبران سینٹ ہیں، انہوں نے ان ڈیفینیشنز کے متبادل ڈیفینیشنز یا بہتر یا اس میں کوئی ترمیم کر کے انہوں نے اپنی ڈیفینیشنز بھی اس بل کو پاس کرنے والی کمیٹی کے سامنے پیش کی ہیں. اب وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی کہ انہوں نے کیا دی ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان ڈیفینیشنز میں ترامیم کی جائے. پھر جو سب سے بڑا اس ایکٹ کی جو سب سے زیادہ جس سیکشن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس شق کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہ چیپٹر 2 کی سیکشن 3 کی سب سیکشن 3 ہے. وہ کیا ہے؟ ایوری ٹرانسجینڈر پرسن بینگ دا سٹیزن آف پاکستان who has attained the age of 18 years، جب اس کی عمر 18 سال ہو جائے، shall have the right to get himself or herself registered according to self-perceived gender identity with NADRA on the CNIC, CRC driving license and passports in accordance with the provision of NADRA. اس چیز کے اوپر سب سے بڑا اعتراض کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں اعتراض کرنے والے کہ سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر میں اس کے آگے اس کے اوپر ان کا اعتراض کیا وہ بھی بتاؤں گا. پھر اس کے علاوہ جو اعتراض کیا جا رہا ہے سیکشن 3 کی سب سیکشن 3 ہے، ڈیفینیشن کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے. پھر کہ اس نے رجسٹرڈ اپنے آپ کو کب کرانا ہے، وہ جو سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی ہے نا، کہ اس نے خود کہہ دیا جی کہ میں تو شی میل ہوں، اور مجھے آپ لکھ دیں جی کہ یہ شی میل ہے، اور نادرا والے اس کو کر دیں جی کہ یہ شی میل ہے. اس چیز کے اوپر اعتراض ہے. دوسرا سیکشن 7 ہے رائٹ ٹو انہیرٹ، اس کو پراپرٹی میں حصہ ملے گا. اس میں وہ یہ کہتے ہیں، یہ رائٹ ٹو انہیرٹ کیا ہے؟ The share of transgender person shall be determined as per the gender declared on CNIC in accordance with the law. کہ جو اس نے اپنے آپ کی جو پہچان کرائی ہوئی ہے کہ میں کون سا ٹرانسجینڈر ہوں، اگر اس نے کہا ہوا ہے جی کہ میں ٹرانسجینڈر میل ہوں تو پھر اس کو شیئر ایک بھائی جتنا ملے گا. اگر اس نے کہا ہوا ہے کہ میں ٹرانسجینڈر فیمیل ہوں، فیمیل ٹرانسجینڈر ہوں تو پھر اس کو ایک جتنا ایک عورت کا یا ایک بہن کا بیٹی کا حصہ ہوتا ہے اس کو اتنا حصہ ملے گا. اس کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے. یہ 2 مین سیکشنز اور ڈیفینیشنز ہیں جن کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے. باقی پورے ایکٹ کے اوپر اعتراض نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس ایکٹ کی سپورٹ کی جا رہی ہے. اب جو اعتراض کیا جا رہا ہے، کچھ لوگ اس ایکٹ کو بہت زیادہ وہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی یہ بل ٹرانسجینڈر کی ویلفیئر پروٹیکشن اور پہچان کے لیے. اس میں کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ لڑکا لڑکی سے شادی کر لے، لڑکی لڑکی سے شادی کر لے. یہ سب من گڑت باتیں ہیں. میں نے آپ کو جو ایکٹ ہے وہ بتایا ہے، بلکہ جو اصل اعتراض ہیں ان اعتراض کو پس پردہ کرنے کا یہ ایک بات ہو سکتی ہے. اصل اعتراضات کیا تھے جو میں نے آپ کو بتا دیے کہ وہ یہ ہے کہ ڈیفینیشن ٹھیک نہیں ہے، انہیریٹنس والا اور سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی والا ہے. اس کا وہ سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کی جو اعتراض کرنے والے ممبران اسمبلی ہیں یا ممبران سینٹ ہیں یا تھنکر ہیں، جو لوگ اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں وہ اس کی کیسے تشریح کر رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اعتراض اب کچھ لوگ ایسے کر رہے ہیں جی کہ لڑکا لڑکی سے شادی کر لے گا اور اس سے معاشرے میں بگاڑ آئے گا. ایک اعتراض جو ہے لوگوں کا سیکشن 3 کی چیپٹر 2 کی سیکشن 3 پر اعتراض کرنے میں کہنا ہے کہ اس سے کوئی بھی مرد یا عورت اپنی مرضی کا جنس لکھوا سکتے ہیں بغیر کسی میڈیکل بورڈ کے، اور اس سیکشن کے تحت کوئی بھی لڑکا لڑکیوں کے کوٹے میں کہیں بھی بھرتی ہو سکتا ہے، سکول میں ایڈمیشن لے سکتا ہے، کالج میں، یونیورسٹی میں. اب ایک لڑکا ہے وہ ہے ٹرانسجینڈر ہی ہے لیکن وہ میل ہے،
ٹرانسجینڈر میل ہے اس کے اندر، تو وہ جا کے کہتا ہے جی کہ میں تو ٹرانسجینڈر فیمیل ہوں، میں ٹرانسجینڈر فیمیل ہوں، حالانکہ ہوتا ہے وہ ٹرانسجینڈر ہے لیکن ٹرانسجینڈر میل ہوتا ہے. لیکن وہ جا کے کیونکہ اس میں ایکٹ میں اعتراض کرنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کے اندر اس نے کہا گیا ہے سیکشن 3 میں کہ وہ اکارڈنگ ٹو سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی، جو وہ کہے گا تو نادرا اس کو وہ بنا دے گا. اور وہ جا کے کہتا ہے جی کہ میں ٹرانسجینڈر فیمیل ہوں، تو وہ اس کو فیمیل بنا دیں گے، اور وہ اس فیمیل کی بنیاد کے اوپر لڑکیوں کے کالج میں ایڈمیشن اس کو مل جائے گا، لڑکیوں کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جائے گا، اسکول میں ایڈمیشن مل جائے گا، لڑکیوں کے کوٹے میں اس کو بھرتی واٹ ایور. تو وہ کہتے ہیں ایسے معاشرے میں خاندانوں میں بگاڑ آ جائیں گے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے لیے ایک میکینزم بننا چاہیے. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی سیلف پرسیوڈ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتا ہے کہ میں ٹرانسجینڈر میل ہوں یا میں ٹرانسجینڈر فیمیل ہوں، تو اس کو 2 ایئر انڈر آبزرویشن رکھنا چاہیے. اس نے اپنے آپ کو ایک کسی انسٹیٹیوٹ میں، کسی بھی ادارے میں اس کو جا کر وہ اپنا وہاں پہ رجسٹر کروائے، اور وہ اپنے آپ کو اس کو 2 انڈر ایئر آبزرویشن رکھا جائے کہ کہیں اس کا یہ آیا یہ ٹرانسجینڈر ہے بھی یا نہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ہو ہی میل، وہ ٹرانسجینڈر ہو ہی نہیں، اور اس کا کوئی سائیکو کا کوئی مسئلہ ہو، اس کو کسی سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہو، یا وہ فیمیل ہو اور اس کو کسی سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہو، یا وہ کسی ایسے ٹرانسجینڈر کے ساتھ رہتے ہوئے اس کے ساتھ اس کی ایسی ہیبٹس ڈیولپ ہو گئی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سمجھنا شروع ہو گیا کہ میں ٹرانسجینڈر میل ہوں اور ٹرانسجینڈر فیمیل ہوں. جبکہ ہم نے بے شمار یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، کتنے ٹرانسجینڈر کی ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں، پڑی ہوئی ہیں، وہ رو رہے ہیں کہ وہ میل تھا اور اس نے ٹرانسجینڈر کسی فرینڈ یا دوست جو اس کا دوست تھا اس کے کہنے کے بعد اس کے اندر ہیبٹ آ گئی یا لالچ آ گئی، اور اس نے اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر میں کنورٹ کروا لیا سرجری کروا کے. تو ایسی چیزوں کو روکنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ان کو انڈر 2 ایئر آبزرویشن رکھا جائے. اور پھر اس کے بعد ایک میڈیکل جب وہ آتا ہے کہتا ہے کہ میں ٹرانسجینڈر میل ہوں یا ٹرانسجینڈر فیمیل ہوں، اور وہ آبزرویشن کے بعد اس کو میڈیکل بورڈ کے پاس بھیجا جائے جو اس کا پورا پراپر میڈیکل کریں کہ آیا یہ واقعی ٹرانسجینڈر میل ہے، آیا یہ ٹرانسجینڈر فیمیل ہے، آیا اس نے کوئی سرجری کروا کے تو ایسا نہیں بننا ہوگا، یہ کیا ہے. اس کے بعد میڈیکل بورڈ بھی ایک سرٹیفکیٹ جاری کرے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس کا معاملہ اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس کا وہ سرٹیفکیٹ اسلامی نظریاتی کونسل کی کسی ایک کمیٹی میں، جس کے اندر ممبران اسمبلی بھی 1-2 شامل کر دیے جائیں، اور اس کے اندر ایک کمیٹی بنا دی جائے. اس میں ایک آدھ ممبران اسمبلی ہو، اس میں ڈاکٹر ہو، اس میں سائیکالوجسٹ ہو، اس میں ہمارا کسی فورسز کا مطلب ایک پوری کمیٹی بنا دی جائے جو اس کا پراپر پورا انٹرویو کنڈکٹ کریں، اور اس کے ڈاکومنٹس کا اس کے برتھ سے لے کر ابھی تک جتنے ڈاکومنٹیشن ہیں اور ان سارے ڈاکومنٹس کی نظر ثانی کی جائے. اس کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل اس کو سرٹیفکیٹ جاری کرے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنا نادرا میں رجسٹر کروا لے. یہ وہ ایک طریقہ کار چاہتے ہیں کہ ایسا ایک طریقہ کار کروایا جائے کہ جس کے بعد اس کو نادرا سے اس کی ریکگنیشن کا آئی ڈی کارڈ ملے، اور وہ اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر میل کہے یا ٹرانسجینڈر فیمیل کہے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی خود کو جا کے خود ہی ڈکلیئر کر دے کہ میں ٹرانسجینڈر میل ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کوئی خود ہی جا کر کہہ دے میں ٹرانسجینڈر فیمیل ہوں، نہ دیکھا نہ سننا، نہ کوئی ڈاکومنٹس دیکھے کہ یہ ایسا ہے بھی ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. اور ہمارا معاشرہ تو آپ کو سب کو علم ہے کہ وہ جھوٹ کی ستون کے اوپر ابھی چل رہا ہے، اس کے اوپر ہی کھڑا ہے. جھوٹ ہر جگہ کے اوپر جھوٹ ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اعتراض کرنے والے کہ حکومت کو چاہیے کہ ٹرانسجینڈر پروٹیکشن بل پر
جانے والے جتنے اعتراض ہیں ابہام ہیں ان کو دور کیا جائے۔ سیکشن 7 کے اوپر اعتراض کرنے والوں کو یہ بھی کہنا ہے کہ اس میں جو ٹرانسجینڈر میل ہوگا یا ٹرانسجینڈر فیمیل ہوگی، ایک ٹرانسجینڈر فیمیل ہے وہ جا کر اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتی ہے جی کہ میں تو ٹرانسجینڈر میل ہوں، اور اس کو ٹرانسجینڈر میل وہ ڈکلیئر ہو جاتا ہے، اور وہ ہوتی بیسیکلی فیمیل ہے، اور وہ اپنے بھائیوں جتنا وراثت میں حق لے جاتی ہے۔ اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس طرح یہ معاملہ وراثت کے جو قانون ہے اس سے یہ تصادم کر رہا ہے، یہ سیکشن 7 انہیریٹنس والی، کہ جب تک اس کا پراپر میڈیکل بورڈ کے بعد جب تک یہ کام نہیں ہوگا تو اس سے مسائل جنم لیں گے، معاشرے میں بگاڑ ہوگا۔ اعتراض کرنے والوں کو یہ بھی کہنا ہے کہ ٹرانسجینڈر کو حقوق ملنے چاہیے، وہ اس کے بل کے بھی حق میں ہے، لیکن جنس کی تبدیلی محض خواہش کی بنا پر معاشرے میں مسائل کو جنم دے گی۔ اس ایکٹ پر غلطی یہ ہے کہ کوئی بھی پرسن اگر زندگی میں یہ سمجھے کہ اس کی جنس وہ نہیں ہے جو اس کی پیدائش کے وقت سمجھی گئی تھی، اور وہ یہ سمجھے کہ اس کی جنس دوسری ہے، تو وہ سرکاری ریکارڈ میں اپنی وہ جنس لکھوا سکتا ہے جو اس نے سیلف پرسیوڈ جو وہ جا کے ڈکلیئر کر رہا ہے۔ تو اس سے معاشرے میں بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جائیں گے، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا کہ ایک ایسا بندہ جو میل ہے، ہمارے یہاں کئی پولیس نے بھی ایسے مجرم یا لوگ پکڑے ہیں جو نہ ٹرانسجینڈر میل ہے نہ ٹرانسجینڈر فیمیل ہے، وہ میل ہیں، ان کی فیملی بھی ہے، ان کے بچے بھی ہیں، لیکن ان کے بچے بھی ہیں اور ان کے اولاد بھی ہے، فیملی بھی ہے، خاندان بھی ہے، اور وہ اس کو آ کر یہاں ہمارے معاشرے میں وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ بیگنگ کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، جیلی ٹرانسجینڈر بن کر انہوں نے مانگنے کا ایک پیشہ بنایا ہوا ہے۔ اب اس چیز کی روک تھام کیسی ہوگی جب ایک بندہ جس کے اپنے بچے بھی ہیں، ایک اولاد بھی ہے، فیملی بھی ہے، خاندان بھی ہے، اور وہ سیلف پرسیو جا کر کہے کہ مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ میں تو ٹرانسجینڈر ہوں، اور وہ اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر ڈکلیئر کروا کے مانگنا شروع کر دے، یا کوئی اور کسی بھی جگہ کے اوپر رائٹس جو ان کو دیے گئے ہیں ٹرانسجینڈر کو، ان رائٹس کا وہ فائدہ اٹھا لے، مدد امداد لے۔ ہمارا معاشرے کے یہ کچھ ایسے اعتراض ہیں، میں بھی یہ سمجھتا ہوں اور اعتراض کرنے والے بھی لوگ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ بل پر جو پائے جانے لوگوں کے ابہام ہیں ان کو دور کریں۔ بل کی جتنی بھی شکیں ہیں میں نے بھی بتا دی ہیں، ان میں کوئی ایسی شک نہیں ہے سوائے یہ 2-3 شکوں کے، تو عوام میں آگاہی دیں، بل کے حوالے سے تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد ملے، اور اس حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات جو ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے، کمیونٹی کو تحفظ بھی دینا چاہیے۔ اور اب آنے والے دنوں میں اس میں سید محمد انور چیف جسٹس جو ہیں وفاقی شرعی عدالت کے، انہوں نے بہت بڑا اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ اس میں کافی ساری فرد اللہ بابر صاحب ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے جو ہیڈ سمجھے جاتے ہیں، الماس بوبی صاحبہ، وہ بھی اس میں انہوں نے بھی اپنی پیٹیشن لگائی ہے اور وہ بھی اس کیس میں حصہ بنی ہے۔ تو جتنے بھی لوگ ہیں یہ اپنے اس کیس کا حصہ بن گئے، اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں ہم اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔